بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اور عنقریب تم لوگ یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور عنقریب تم لوگ میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد کرتا ہوں. کیوں؟ یقیناً اللہ جل شانہ بندوں سے بہت زیادہ باخبر، بندوں کو بہت اچھی طرح دیکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہم نے بات یہ شروع کی تھی کہ بہت سے لوگ، بہت سے گھر والے کو شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شیطان جنوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں تکلیف پہنچاتا ہے. جسم میں تکلیف ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار وہ چلتا نہیں ہے، بیماریاں جان چھوڑتی نہیں ہیں، آوازیں آتی ہیں، دل ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. کوئی علاج بتائیے اس کا. تو قرآن و سنت ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتلائی ہیں، اور وہ اتنی کارگر ہیں اور وہ اتنی کامیاب ہیں کہ اگر ہم مضبوطی سے ان کو تھام لیں، اور پھر اس کے بعد ان پر استقامت اختیار کریں. یہ یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے کہ جب معاملہ ختم ہوا تو پھر نہیں، استقامت اختیار کریں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شیطان جنوں کی صورت میں اور انسانی شیطان تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو ہم نے دو باتیں کی تھیں. پہلی بات یہ ہے
علاج کے لیے جنوں سے اور اسی طرح کی مخلوقات سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید بہت مضبوط ہو. عقیدہ توحید وہ دل دماغ میں سمایا ہو، عقیدہ توحید خون کے ساتھ دوڑا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی ہر بات پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے، کسی بات کو چھوڑا نہ جائے اور کسی بات کو کمتر، حقیر، چھوٹا اور معمولی نہ سمجھا جائے. تیسری بات کہ اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے. اور توکل سے مراد کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ کہ انسان جو اس کی استطاعت میں ہے، جو اس کے وسائل ہیں، ان کے ساتھ پوری محنت کرے، اس میں کوئی کسر، کوئی کمی باقی نہ رہنے دے. اور اس کے بعد جب اپنا سارا زور لگا لے، سارے وسائل اختیار کر لے، سارے طریقے جو حلال، پاک، صاف ہیں ان پر عمل کر لے، تو پھر نتیجے کے لیے اپنی محنت پر نہیں بلکہ نتیجے کے لیے اللہ جل شانہ کی رحمت پر اعتماد کرے. پھر انتظار کرے کہ نتیجہ اب اوپر سے آئے گا. اور توکل یہ اتنا بڑا، اتنا گہرا اور اتنا بابرکت موضوع ہے کہ اگر اس پر تفصیل سے بات کریں تو ہفتوں بات چلتی رہے، یہ ختم نہیں ہوتی. یہ سمجھتے جائیے توکل کرنا یہ بذات خود ایک عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، اسی طرح اللہ پر توکل کرنا یہ بذات خود عبادت ہے. اور یہ عبادت کیسی ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اس رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے. یہ ایسی عبادت ہے. اور ابھی ہم نے شروع میں جو آیت مبارکہ ایک پڑھی ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرعون اور اس کے حواریوں کو اس کے دربار میں اللہ رب العالمین کی دعوت پہنچائی، فرعون اور اس کے سردار، اس کے سرکش ساتھیوں نے جب کہا موسیٰ کو ختم کر دو، تو انہی میں سے ایک بندہ ایسا تھا، انہی دربار والوں میں سے، انہی مقرب لوگوں میں سے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا. اور اللہ رب العالمین کو اس دربار والے مومن کی، فرعون کے دربار والے مومن مرد کی باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کریم میں نقل کیا ہے. وقال يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. وہ کہنے لگا اے فرعون اور اس کے درباریوں، یہ دنیا چند روز کا سامان ہے، مٹ جانے والی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. رکنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اطمینان کی جگہ، سکون کی جگہ وہ صرف آخرت ہے جس کی طرف یہ موسیٰ بلا رہے ہیں. پھر اس نے لمبی گفتگو کی اور آخر میں جب اس نے اپنی بات ختم کی تو اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. فرعون اور اس کے حواریوں، ممکن ہے تم لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑو، ممکن ہے کہ آج کے بعد کل کا دن مجھ پر زندگی کی حالت میں نہ آئے جس طرح کہ تم بدبخت لوگ ہو، لیکن جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں میں چلا بھی گیا، میری باتوں کو تم یاد کرو گے. اور پھر اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور اپنا معاملہ وہ میں اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں.
ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ بندوں کو بہت اچھی طرح دیکھنے والے، جاننے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، فرعون اور اس کے حواریوں نے، اس کے لشکروں نے ہمارے اس بندے کے خلاف جتنی بری تدبیریں اور سازشیں کیں، ہم نے اپنے اس بندے کو ان تدبیروں اور سازشوں کے برے نتیجوں سے بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون اور اس کے حواریوں پر، آل فرعون پر ہمارا شدید عذاب نازل ہوا۔ اکیلے کو اللہ نے کن کن سے بچایا؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ توکل اللہ جل شانہ پہ رکھا جائے۔ اور یہ مصیبت ایسی ہے خاص طور پر جو لوگ جن کی، سائے کی، شیطانوں کی، ان کی طرف سے تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ایسے مواقع پر بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی باوجود موحد ہونے کے توحید کی دولت کھو بیٹھتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، اپنے ارد گرد دیکھو، ہوتا ہے کہ نہیں اچھا بلا، توحید والا، توکل والا، لیکن مصیبت لمبی ہوئی، جان جلدی نہیں چھوٹی ہے، تو پھر عرش والے کو چھوڑ کر اوروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اگر شفا، اگر اطمینان، اگر بیماری لمبی بھی ہو گئی ہے تو وہ اس کے حکم سے ہوئی ہے، اور وہ جائے گی تب ہی جب اس کا حکم آئے گا۔ کسی اور جگہ جانا اس کے حکم کو نہ جلدی لا سکتا ہے، نہ اس میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، ہر آدمی اور خاص کر جو جادوئی اثرات، شیطانوں کے چنگل میں پھنسا ہو، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دن رات نیک اعمال ان میں سبقت کی کوشش کرے، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرے۔ کیوں کرے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، اور وہ مومن ہو، اور وہ کیا ہو؟ بولیے کیا ہو؟ توحید پہلے گزر چکی ہے، قرآن و سنت پر عمل پہلے گزر چکا ہے، توکل پہلے گزر چکا ہے، اس میں یہ صفات ہوں، مومن ہو اور اعمال صالحات کرے، تو فرمایا یقیناً ہم اس کی زندگی کو بڑا میٹھا بنا دیں، اس کی زندگی حیات طیبہ بن جائے گی، ہم اس کو زندہ رکھیں گے اس حالت میں کہ وہ زندگی بڑی اچھی، اطمینان والی، سکون والی گزارے گا۔ تو جب اللہ کی طرف سے اطمینان آئے گا، بابرکت زندگی ملے گی، اطمینان آئے گا، تو یہ شیطانی اثرات سے جان چھوٹے گی کہ نہ چھوٹے گی؟ تو چوتھی بات کہ ہر آدمی اور خاص طور پر جو اس طرح کی تکلیف میں گرفتار ہو، چاہے مرد ہو خاتون ہو، وہ نیکیاں کرنے کی بہت کوشش کرے، جو فرائض ہے 5 ان کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام بہت کرے، اور اسی طرح وہ تمام نیکیاں جو نوافل میں آتی ہیں ان کی طرف سبقت کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس تکلیف میں نمایاں کمی دیکھے گا یا اللہ جل شانہ اپنی مرضی سے اس کی تکلیف کو مکمل ختم فرما دیں گے۔ چھٹی بات،
استقامت اور مداومت، استقامت اور مداومت۔ اور استقامت سے مراد کیا ہے کہ نیکی کے اب جس رستے پہ چلا ہے اس پہ چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ 2-3 مہینے بعد تھک جائے، یار بڑی محنت کر لی، بڑا زور لگا لیا، بڑی کوشش کر لی، جان ہی نہیں چھوٹتی، بس کافی ہو گیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ بولو رب کون ہے؟ اللہ۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اب زندگی اسی پہ گزرے گی، موت اسی پہ آئے گی۔ ان کے پاس پھر شیطان کس طرح ٹھہر سکتا ہے؟ جادو کے اثرات باقی کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں فرشتے نازل ہوں وہاں شیطان، اور جہاں شیطان ہو وہاں فرشتے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے موت کے وقت، تو موت کے وقت جن پر فرشتے نازل ہوں تو کیا باقی ساری زندگی فرشتے انہیں اکیلا چھوڑ دیں؟ علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو، جس طرف جا رہے ہو آگے کامیابی ہے، ولا تحزنوا، اور جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس کا غم نہ کرو، پیچھے بھی رب سنبھالنے والا اور آگے بھی اللہ تمہارا استقبال کرنے والا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو 5ویں بات یہ ہے کہ جو نیکیاں، جو خیر کی راہ پہ قدم اٹھ جائیں، جن نوافل کو، جن نیکیوں کو اختیار کر لیں، کوشش کریں کہ اب یہ چیزیں مرتے دم تک چھوٹے نہ۔ 6ٹھی بات، اور وہ یہ ہے کہ نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ حفاظت کی جائے۔ مرد اول وقت میں 5 نمازیں اللہ کے گھر میں آ کے ادا کرے، جہاں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ بڑے لوگ ایسے ہیں، جوان مرد، تکلیف ہوتی ہے، اثرات ہیں، لیکن یہ ہے، اور اذکار و وظائف بھی بڑے کرتے ہیں، دھواں بھی لیتے ہیں صبح و شام، اگربتیاں بھی جلاتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں، تسبیح بھی گھماتے ہیں، لیکن نمازیں وہ مسجد میں پڑھنا نصیب، دم درود کے لیے دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرف آتے نہیں ہیں۔ جب تک نمازیں 5 سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں ادا نہ ہوں گی، شیطان اور شیطانی اثرات وہ کیسے جائیں گے؟ بہت زیادہ احادیث اور قرآن و سنت میں بڑی باتیں ہیں، صرف ایک حدیث مبارک کو سنیے۔ امام ابو داؤد حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ضمانت اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت، اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو، اور خاص طور پر جو شیطانی اثرات کی وجہ سے پریشان ہو، اسے اللہ کی گارنٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب وہ گارنٹی دے دے تو پھر اس کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو
فرمایا اللہ جل شانو 3 لوگوں کی گارنٹی دیتے ہیں. پہلا وہ شخص، پہلی وہ قسم، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گارنٹی دیتے ہیں. اور وہ گارنٹی کیا ہے کہ اگر فوت ہو گیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور اگر واپس آیا تو اجر بھی لے کر آئے گا اور مال غنیمت بھی ساتھ لے کر آئے گا. ہر 2 صورت میں اس کے لیے گارنٹی ہے حفاظت. دوسرا شخص فرمایا وہ شخص جو مسجد کی طرف جاتا ہے. اب جو 5 دفعہ اللہ کی توفیق سے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جائے اور پھر آئے، شیطان کتنی دیر اس کے ساتھ رہے گا؟ اثرات بد کتنی دیر اس کے ساتھ چمٹے رہے گا؟ فرمایا مسجد کی طرف جانے والا جب جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. کیسے؟ کہ اگر آنے اور جانے کے دوران فوت ہو گیا تو میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا، اور اگر واپس آ گیا تو بہت زیادہ اجر اور ہماری رحمتوں کو سمیٹ کر واپس آئے گا. اور تیسری قسم فرمایا جس کی اللہ جل شانہ گارنٹی دیتے ہیں، حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، وہ شخص ہے جو جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے مشکل کام ہے یہ سارا، لیکن یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، یا ہم لوگ جاننے کے باوجود تغافل، سستی کرتے. تو نمازوں کی حفاظت یہ شیطانی اثرات کو ضرور دور کرنے کے لیے ایک بنیادی رکن، ایک بنیادی چیز. اور خواتین جنہیں یہ تکلیف ہو وہ اپنے گھروں میں اول وقت میں نمازوں کا اہتمام کریں. اور یہاں یہ بھی سمجھتے جائیے کہ نمازوں کو اول وقت پڑھنا، نمازوں کو ان کے پہلے وقت میں پڑھنا جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے. نماز پڑھنا اسلام کا دوسرا رکن ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نماز کو اول وقت پڑھنا اس سے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے انتظار کرتے رہنا، آخری وقت جب آئے تب پڑھ لینا، یا ایک نماز کو دوسری کے ساتھ ملا لینا، اس کے وقت کو فوت کر دینا. ایسا کرنے والا اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جن میں آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے کچھ اعمال بتلائے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے الصلاۃ علی اول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا، جب وقت داخل ہو فوراً نماز ادا کرنا. اور خواتین عام طور پر گھروں میں یہ ہے کاموں میں مصروف ہیں تو کیا ہے ظہر کی نماز وہ بالکل عصر کے قریب جا کے پڑھیں. نمازی ہے، تلاوت کرنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، لیکن گھروں کی مصروفیات میں نمازوں کو آگے پیچھے کر دیتی ہیں. ایسا کرنا خیر سے محرومی کا باعث اکثر ہوتا ہے. عصر کا وقت ہوا تو وہ نماز کو اتنا لیٹ کیا کہ قریب ہے سورج غروب ہو جائے پھر نماز ادا کریں. تو نمازوں کی پابندی کریں ہر 2، مرد اور خواتین اس کے پہلے وقت میں، اور مرد مسجد میں آ کے ادا کرے اور خواتین اپنے گھروں میں نمازوں کو ادا کریں. اور پھر نمازوں کے متعلق ایک بہت اہم بات کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً وہ مومن کامیاب ہوئے. کون؟ وہ جو نمازوں کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ نماز کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ رب کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان کے دل دماغ میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ عرش والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب نمازیں ایسی ہوں اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی بنائے تو پھر خود سوچئے شیطانی اثرات کتنی دیر باقی رہ سکیں۔ جو قیام کرے روتے ہوئے، جو رکوع میں جائے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، جو سجدہ کرے اور اس کی آنکھوں سے عرش والے کے سامنے آنسو گرے، تو وہ مولا جو رحمان و رحیم ہے کس طرح برداشت کرے گا کہ میرے اس بندے اور بندی پر شیطان اپنا مسلط قائم رکھے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو نمازیں ہوں ان پر مداومت ہو، وقت کا خیال ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ ساتویں بات شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے، اور وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ صدقہ کا اہتمام کیا جائے۔ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن صدقہ کا اپنی استطاعت کے مطابق اہتمام کیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر استطاعت 1 روپیہ دینے کی ہے تو اس کو دیتے ہوئے بھی نہ شرمائے، کیوں کہ جس کے لیے دے رہا ہے وہ ہمارے ظاہر اور باطن سب سے باخبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آدھی کھجور ہو۔ تو ہر شخص، ہر مرد، ہر خاتون اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے، اور اس نیت کے ساتھ دے کہ اللہ جس مصیبت میں، تکلیف میں گرفتار ہیں اس سے اپنی رحمت سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح الجامع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک لائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کیا کرو۔ اپنے مریضوں کا علاج کس کے ساتھ کرو؟ صدقہ کے ساتھ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ بات سچی اور کھری ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ صدقہ کا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خوب اہتمام کیا جائے۔ 8ویں اور آخری بات آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی، اور جو باقی رہ جائیں گی انہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ 8ویں اور آخری بات یہ ہے کہ گھروں کو تصویروں سے پاک کیا جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مصیبت، یہ المیہ، یہ گناہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ گھر آدمی داخل بعد میں ہوتا ہے، تصویریں، تماثیل، بت بنے ہوئے وہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں، گیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور گھر کی آخری دیوار تک چلتے ہیں۔ ڈرائنگ روم بھرا ہوتا ہے، کمرے وہ انہی کے ساتھ سجے ہوتے ہیں، اور ہماری اکثریت ایسی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اب تصویر کے متعلق بات کی جائے تو بہت سے لوگ بڑے نالا ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ پرانے دور کے لوگ، پرانے دور کے لوگ اور جدید تہذیب سے دور۔ سنو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تماثیل او تصاویر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں میں تصویریں ہیں یا جن گھروں میں بت بنا کر یا خوبصورتی کے لیے کیا کچھ بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ فرمایا ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو کون داخل ہوگا؟ گھر تو خوبصورت بن گئے بظاہر، لیکن دل ویران ہو گئے۔ گھر بظاہر
خوبصورت بن گئے لیکن گھروں سے برکت اٹھ گئی. گھر بظاہر شاندار بنا لیے لیکن رہنے والوں کو سکون نصیب نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.